السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. اسلامی بھائیو، عزیزوں اور دوستو، میں سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی جیسی عظیم صفت اپنانے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین. اسلامی بھائیو، عزیزوں اور ساتھیو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جو کہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور مسند احمد کی تحقیق کرنے والے علماء کی کمیٹی نے اسے حسن قرار دیا ہے. عبداللہ ابن مسعود صحابی جلیل رضی اللہ عنہم و ارضاہم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی. ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام بندوں میں سب سے افضل دل پایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فصفاہ لنفسہ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا. فابتعثہ برسالتہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت اور رسالت دے کر کے مبعوث فرمایا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لوگوں کے دلوں کے مقابلے میں سب سے صاف دل پایا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جن کو ہم
صحابہ رضی اللہ عنہم وارضاہم کے نام سے جانتے تھے. جتنے بھی صحابہ جنہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور پھر ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہوئی، ان کو صحابی کہا جاتا ہے. جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی. کچھ لوگ کہتے دیکھا، اگر دیکھنے والی شرط لگا دی جائے تو کچھ صحابہ بیچارے نابینا تھے تو وہ نکل جائیں گے اس سے. تو جنہوں نے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو، تو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں نظر ڈالی اور صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر اور افضل بنایا، افضل پایا. چنانچہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کی حیثیت سے اور مشیر کار کی حیثیت سے اور کام کرنے والے اور دعوت و تبلیغ کے کاموں میں معاون اور مددگار کی حیثیت سے ان کو منتخب فرما لیا. جو اللہ کے دین کے لیے اگر ضرورت پڑی تو قتال کیا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ مسلمان، یہ صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھی ہے، جس چیز کو برا سمجھ لے وہ بری ہے، کیونکہ ان کا دل پاک و صاف اور قرآن کریم ان کی نگاہوں کے سامنے نازل ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں وہ پلے بڑھے. دین کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، سمجھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفسیر، قرآن کا مفہوم، قرآن کا بیان جو ان کے سامنے کیا اس کو انہوں نے محفوظ کیا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، آپ کی فرمودات کو اور آپ کے فرامین کو، آپ کی سنتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا. اعمال کے ذریعے سے اور یادداشت کے ذریعے سے اور کتابت کے ذریعے سے ہر طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو سمجھا اور سمجھ کر کے اس امانت کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور دنیا والوں تک اللہ کے دین کو بڑی ہی سچائی کے ساتھ، بڑی ہی امانت داری کے ساتھ، بڑی ہی وفاداری کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے اللہ کے دین کو پہنچایا. قرآن کی آیات اور تفسیر کو پہنچایا، آیات کی تفسیر کو پہنچایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال کو پہنچایا، آپ کی سنتوں کو پہنچایا. اسی وجہ سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، پوری امتوں میں نوح آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک تمام امتوں میں سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اسی وجہ سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اہل سنت والجماعت کا اور اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں اور کتاب و سنت قرآن و حدیث کو اونچا رکھنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں. ان لوگوں کا عقیدہ ہے اور ان لوگوں کا عمل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کی سمجھ سے سمجھتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث کو، کتاب و سنت کو، قرآن کی آیات کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور سنت کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ جیسے صحابہ کرام نے سمجھا اور عمل کیا. یہ نہیں کہ قرآن کی تفسیر اپنی منمانی جو طبیعت میں آئے وہ بیان کر لے اور سمجھے کہ آیت کا یہی مفہوم ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو سنے اور اس کا اپنے مزاج کے مطابق اس کا معنی اور مطلب بتانے لگے. نہیں، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ قرآنی آیات اللہ کے احکام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یعنی کتاب و سنت کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا اور کیسے عمل کیا. کیوں یہ ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں
کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا، کن حالات میں نازل ہوا، کب نازل ہوا، کس سبب سے نازل ہوا اور کیوں نازل ہوا، اس کا شان نزول کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کا مفہوم کیسے بیان کیا، اس کو کیسے سمجھایا صحابہ کرام کو۔ انہوں نے سمجھ کر کے عمل کیا اور اسی مفہوم کو دوسروں تک پہنچایا، اسی معنی کو دوسروں تک منتقل کیا جو کہ احادیث کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شکل میں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے آپ حدیث سنتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ایسا فرماتے ہوئے دیکھا، آپ ایسا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا دین کو ان سے اور پھر امانت داری کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام وہ جماعت ہے، واحد وہ جماعت ہے صحابہ اکرام کی جنہوں نے دین کو بہت اچھی طرح سے سمجھا۔ جب بھی ہم کو سمجھنا ہوگا دین کو، آیات کو سمجھنا ہوگا، ہم اپنی طرف سے کوئی معنی اور مطلب نہیں بیان کریں گے۔ حدیث کو سمجھنا ہوگا تو ہم اپنی طرف سے کوئی حدیث نہیں بیان کریں گے یا اس کا مفہوم نہیں بیان کریں گے، بلکہ جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا ویسے سمجھیں گے تو سیدھے راستے پر رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنی سمجھ کا استعمال کیا اور سلف صالحین کی سمجھ کی طرف ہم نہیں لوٹے، ان کی تفسیر کو نہیں دیکھا، ان کی شرح کو نہیں سمجھا اور ان کے مفہوم کو نہیں لیا، تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں بھٹک جائیں گے، جیسا کہ اس دین سے نکل کر کے 72 فرقے الگ ہو گئے۔ کیوں یہ فرقے بنے؟ فرقے قرآن اور حدیث تو ایک، اللہ کی کتاب ایک، زیر و زبر کا فرق نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو آج تک محفوظ رکھا، صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ رکھا، پورا دین ہمارا محفوظ ہے۔ اس حفاظت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے اس دین کی حفاظت کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن اور قرآن کے معانی اور مفہوم دونوں مراد ہے اس سے، کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا یہ دین محفوظ ہے۔ جب یہ دین محفوظ ہے تو یہ فرقے کیسے بڑھ گئے؟ معلوم یہ ہوا کہ فرقے بٹنے کی بہت سارے جو ہے وجوہات اور اسباب ہیں، اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مختصر طور پر یہ کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ فرقہ بندیاں ہو گئی، اور جس نے جس طرف رخ کیا اور ان کے جو ہے پیشوا اور رہنما مل گئے، ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام اس امت کے کیا ہے؟ امین ہے، اس امت کے امین ہیں، جنہوں نے بڑی امانت داری کے ساتھ اس دین کو دوسروں تک پہنچایا۔ لہذا صحابہ اکرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب کیا ہے؟ عادل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں اللہ کے دین کو پہنچانے میں جس نے خیانت سے کام لیا ہو۔ بڑی امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، عدالت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچایا، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ دوسرے فرقوں کا کیا معاملہ ہے، عقیدہ کیا ہے؟ میرے بھائیو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایک مشہور فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، جس نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے اپنے وجود سے لے کر کے آج تک۔ وہ صحابہ کرام کی عدالت کو وہ فرقہ نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چند 7 صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی نعوذ باللہ من ذالک سارے صحابہ کیا ہو گئے تھے؟ دین سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، دین کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی عدالت پر ہم نے انگلی اٹھا دی تو ہمارا دین گیا، ہمارا دین ختم ہو گیا۔ ویسا ہی ہوا جیسا کہ یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو خاص لوگ تھے ان کی طرف انگلی اٹھائی اور انہوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا۔ تو
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ یہ فرقہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ ہمارا دین بھی محفوظ نہیں؟ اللہ کی ضمانت ہے، اللہ کی ضمانت ہے کہ یہ دین محفوظ رہے گا، اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر یہ دین اٹھا لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو، صحابہ کرام کی عدالت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے، ان کے جنتی ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لقد رضي الله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، اور جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہیں مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور جو احسان کے ساتھ سچائی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اللہ تعالیٰ کیا خبر دے رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا، یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور یہ علیم و خبیر کی خبر ہے، قرآن کی آیات کی خبر ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خبر یہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہاجرین انصار اور ان کے بعد میں آنے والے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا، اور پھر یہ ظالم یہ کہے کہ یہ مرتد ہو گئے تھے۔ ہاں، دین ان 7 صحابہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دین پر باقی تھے، ان 7 صحابہ کے علاوہ جو دین تمام صحابہ کرام سے پہنچا، امہات المومنین سے پہنچا، اور خلفائے راشدین سے پہنچا، اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے جو حدیثیں مروی ہیں حدیث کی کتابوں میں، ان حدیثوں کا کیا ہوگا پھر؟ یہ تو غیر معتبر ٹھہریں گی۔ لہذا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو، اللہ کی ضمانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے جنت کی جن کو بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ اور دوسرے بھی صحابہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کو آخر مرتد ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ خلل ہے دل کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں، کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا۔ محمد الرسول اللہ، سورت کی سورہ فتح کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ راضی ہونے کا کیا مطلب؟ کہ راضی ہو گیا، ابھی بعد میں لوگ پھر جائیں گے۔ علیم و حکیم خبیر کی یہ خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اس صورت میں یہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں، کون ساتھ میں تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کی تعداد حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش اہل علم نے لکھا ہے کہ جن کی تعداد 1,24,000 کے آس پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، ان کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں کیا ہے؟ رحیم ہے، رحم دل ہے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے یہ رکوع سجود میں پڑے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر
सजदों के निशानात मौजूद है मेरे भाई, उनकी पेशानियों पर, उनके पेशानियों पर सजदों के निशानात मौजूद है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला जमानत दे रहा है और गारंटी दे रहा है कि ये अल्लाह के रसूल हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। मेरे भाइयों, इन पर तान करना, इनको बुरा भला कहना, इन पर उंगली उठाना, इनकी इज्जत पर हमला करना, इनको सबको शतम करना, इनको क्या कहते हैं, इनकी तरफ बहुत सारी गलत बातें मंसूब करना कि इन्होंने कुरान को बदल दिया, इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान को बदल दिया, इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को नहीं माना। और क्या कहते हैं, सिर्फ मसले खिलाफत का मामला नहीं मेरे भाई अजीज और साथियों, इसके पीछे उनके बहुत सारे क्या कहते हैं अज़ाइम है और बहुत सारी उनकी प्लानिंग है, जिसकी वजह से आज वो अहले मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत का सहारा लेकर के इस्लाम को और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। मेरे भाई अजीज और साथियों, ये सहाबा किराम ही नहीं बल्कि पूरे दीन को हमारे क्या कहते हैं कि ये पूरे दीन पर हमारे उंगली उठाना चाहते हैं और पूरे दीन को हमारे खराब करना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में जमानत ली है। और इसी तरह से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो रवायत याद करें, वो रवायत याद करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली ना दो, मेरे सहाबा को गाली न दो। और आज ये लोग क्या करते हैं, तबर्राबाजी करते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं मेरे भाइयों अजीजों और साथियों। इतने बुरे बुरे अल्फाज से अपनी मजलिसों में सहाबा इकराम का जिक्र करते हैं कि आपके कान सुन नहीं पाएंगे मेरे भाइयों अजीजों और साथियों, इतने बुरे बुरे अल्फाज से। जिनको हजरत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन को, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और उम्महातुल मोमिनीन को और दूसरे सहाबा को ऐसी ऐसी गालियां, ऐसी ऐसी तहमतें, ऐसे ऐसे इल्जामात और ऐसी ऐसी बुरी बातें कहते हैं कि फासिको फाजिर आदमी भी किसी को इस तरह नहीं कहेगा। वो बातें सहाबा इकराम के बारे में कहते हैं जिनकी जमानत और जिनकी तहारत की सफाई अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, जिनके ईमान को नमूना और मॉडल ईमान करार दिया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम उस तरह से ईमान लाओगे जिस तरह से मेरे सहाबा, जिस तरह से ये लोग ईमान ले आए हैं, कौन लोग, सहाबा इकराम ईमान ले आए हैं, तो ये लोग हिदायत पा जाएंगे। अगर उस तरह से ईमान नहीं लाएंगे हिदायत नहीं पाएंगे। और दुनिया में जितने भी फिरते हैं उनके ईमान की तरह से अगर उनका ईमान नहीं है, अकीदे में, मनहज में, ईमान में, इबादत में, सलात में, ज़कात में, सियाम में, हज में, सदका खैरात में, जिक्र अज़कार में, दरूद शरीफ में, तिलावत कुरान में, तमाम अमाल दीन में, दीन के तमाम अमाल में अगर उनके तरीके पर अमल नहीं करेंगे मेरे भाइयों, वो अमल रिजेक्टेड हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा, मुंह पर मार दिया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली न दो। क्यों, उनका मकाम क्या है, जरा सा सुनिए, गौर कीजिएगा मेरे भाइयों अज़ीज़ों और साथियों। इस हदीस पर गौर कर लीजिए और सारी दुनिया वाले गौर कर ले, और ये उनकी इज्जत पर तान करने वाली कौम भी सुन ले, और ये भी गौर कर ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है कि ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान की कसम खा के कहते हैं कि अपने रब की कसम खा के कहते हैं, फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम बहुत पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो अल्लाह के रास्ते में, बहुत पहाड़ कितना बड़ा है, 2-4 किलोमीटर में तो फैला हुआ है कि नहीं, बहुत पहाड़ के बराबर तुम अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च करो, तो तुम्हारा ये सदका, तुम्हारा ये सोना उहद के पहाड़ के बराबर खर्च करना उनके आधा सेर, आधा किलो और 1 पाव खर्च करने के बराबर भी नहीं पहुंचेगा। यानी मेरे सहाबा ने अल्लाह के रास्ते में जो आधा किलो खजूर सस्ते में दी है, 1 पाव खजूर सस्ते में दी है, उनका सवाब
ان کا ثواب تمہارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے، سونا خرچ کرنے سے زیادہ ہے. تمہارا یہ اتنا بڑا سونا جو ہے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. مکہ کی مکی زندگی کے اندر جانیں قربان کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اللہ کے دین کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی. پھر اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کر کے ایک بار حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوبارہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر تیسری بار مدینے کی طرف ہجرت کی. اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا بار چھوڑ دیا، اپنا مال چھوڑ دیا، اپنی دولت چھوڑ دی، اپنی زراعت چھوڑ دی، اپنی صنعت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کر کے خالی ہاتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کیا، جان کو خطرے میں ڈال کر کے. اور پھر مدینہ پہنچے، وہاں اللہ کے دین کو پھیلانے لگے. ایک ایک صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کا دین پھیل جائے، دوسروں تک پھیل جائے. لوگ ایمان لے آئے، منافق ایمان لے آئے، یہودی ایمان لے آئے، نصرانی ایمان لے آئے. آج انہی کے اخلاص کی بدولت آج دنیا کے اندر اتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین قرآن کو سینے سے لگایا. قرآن کی حفاظت کی. کس نے حفاظت کی قرآن کی میرے بھائیوں اور ساتھیوں؟ سب سے پہلے کس نے حفاظت کی؟ کس نے اپنے سینے کو قرآن سے آباد کیا؟ کس نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر قرآن محفوظ کیا؟ کس نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محفوظ رکھا؟ کس نے اس دین کی حفاظت کی میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پاک جماعت منتخب نہ کرتا تو یہ دین صحیح سالم نہ رہتا اور بٹ چکا ہوتا. ان پر تان کرتے ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تھا میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. صحابہ اکرام کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہمارے دلوں کو صحابہ اکرام کے تعلق سے بالکل پاک و صاف کر دے. اے اللہ ان کی محبت کو ہمارے سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ان کے مقام اور مرتبے اور درجات کو بلند فرما. اے اللہ جیسے انہوں نے دین سمجھا ہے ویسے ہم کو بھی انہی کے انداز پر دین سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ جو لوگ ان کی عزت پر حملے کرتے ہیں اور ان پر سب کو ستم کرتے ہیں، اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے. دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کر اور آخرت میں تو تیرا عذاب ان کے لیے ہے ہی ہے. اے اللہ اس فرقے اور اس قوم کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما، اس بلاد حرمین شریفین کو محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رحیم. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم.